میننگ فل لائف اور کیریئر سکسیس یہ دونوں ایک ہو سکتی ہیں. بہت بڑی تعداد ہمارے معاشرے کی ایسی ہے جو زندگی ہار رہے ہیں اور پیسہ جیت رہے ہیں. لیکن میری زندگی کا ایم کمانا بن جائے، یہ ہے ٹریپ. مارکیٹ کی ضرورت یہ ہے کہ آپ چالاکی سیکھ لیں. آپ کی ضرورت یہ ہے کہ آپ ڈیپ ہو جائیں. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا. رب کریم ہمیں وہ علم عطا فرمائیے جو واقعی ہمارے لیے مفید ہے، اور پھر اس علم کو ملنے کے بعد ہمیں اس عمل کی توفیق دیجیے جو آپ کو پسند آتا ہے. اور اتنا اچھا علم اور اتنے اچھے عمل کو کر لینے کے بعد ہمیں اترانے والا نہ بنائیے، ہمیں اپنے سے ڈرنے والا ہی رکھیے. میری گفتگو کا عنوان ہے کیریئر اینڈ دا میننگ آف لائف. بات یہ ہے کہ کیریئر جو ہے میننگ آف لائف یا لائف کی میننگ فلنس کو کیریئر سے ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا. لیکن ہم ایک ایسے عہد میں زندہ ہیں جہاں کیریئر جو ہے وہ پوری لائف کو نگل لیتا ہے. لائف میں کیریئر ہوتا ہے، کیریئر میں لائف نہیں ہوتی. لائف کے اندر کیریئر کا ایک زون ہونا چاہیے، اور آپ کا کمال یہ ہے کہ وہ جو کیریئر ریلیٹڈ ایکٹیویٹی ہے اس کو منیمائز کریں. وہ لائف جو پوری کی پوری ایک کیریئر سے بھری ہوئی ہے، کیریئر کو نکال دیں تو لائف میں کچھ نہیں ہے، وہ لائف میننگ فل لائف نہیں ہے. تو لائف کی میننگ فلنس کیسے ڈیفائن ہوتی ہے اور کیریئر ایکسلنس کیسے ممکن ہوتی ہے، اس کو ہمیں آج کی اس گفتگو میں کوشش کروں گا کہ کچھ موٹی موٹی باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں. اگر زندگی کی معنویت یا میننگ فلنس پہ غور نہ کیا جائے تو خطرہ اس بات کا ہوتا ہے کہ انسان اپنے کیریئر کو پیارا ہو جائے. انسان اپنے پیاروں کو تو پیارا نہ ہو، اپنے کیریئر کو پیارا ہو جائے. ہماری سوسائٹی میں بہت بڑی آبادی ایسی ہے جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ پہلے ہیں اور بیٹا بعد میں ہیں. ہماری سوسائٹی میں بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو بزنس مین پہلے ہیں اور شوہر بعد میں ہیں. گائنوکالوجسٹ پہلے ہیں، بیوی بعد میں ہیں. ہماری یہ جو ترتیب ہے نا، یہ الٹ گئی ہے. ہمارا وہ رول جو ہماری لائف کی معنویت کو ڈیفائن کرتا ہے وہ رول غیر اہم نہیں ہونا چاہیے. میننگ فل لائف اور کیریئر سکسیس یہ دونوں ایک ہو سکتی ہیں. میں یہ گفتگو کروں گا کہ یہ دونوں کس صورت میں ایک ہوں گی. اور اگر آپ نے لائف کی میننگ فلنس کو ڈیفائن نہیں کیا تو خطرہ اس بات کا ہے کہ یہ دو الگ ہوں گے. آپ اپنے کیریئر میں کامیاب ہوں گے لیکن زندگی میں ناکام ہوں گے. زندگی میں کامیاب ہونا اور کیریئر میں کامیاب ہونا، اصل چیلنج یہ ہے کہ ہم دونوں جیت لیں. بہت بڑی تعداد ہمارے معاشرے کی ایسی ہے جو زندگی ہار رہے ہیں اور پیسہ جیت رہے ہیں. بہتر ہے کہ ہم دیکھیے، ہمارے معاشرے میں مجھے نظر آتا ہے کہ لوگوں نے اپنی پوری زندگی، اپنے کیریئر کے 30 سال 40 سال لگائے ہیں مکان بنانے میں، مکان کو رینوویٹ کرنے میں. کیریئر جو ہے وہ آپ کا مکان اچھا کر سکتا ہے. زندگی کی جو میننگ فلنس ہے اس کے نتیجے میں گھر اچھا ہوتا ہے. گھر کیریئر سے نہیں بنتا. گھر کچھ اور چیز ہوتا ہے، مکان کچھ اور چیز ہوتی ہے. بہت سے لوگ بہت بڑے اور اچھے مکان میں رہتے ہیں لیکن گھر اچھا نہیں ہے ان کا. گھر کیا ہوتا ہے؟ گھر بنتا ہے تعلق سے. گھر بنتا ہے جب آپ اس چیز کو وہ اہمیت دیتے ہیں جس کی وہ حامل ہے، جس کو وہ ڈیزرو کرتی ہے. آپ چیزوں کو پیسوں سے نہیں ناپتے.
آپ خوشی اور پیسہ ان دونوں کو ایک نہیں سمجھتے. خوشی ایک الگ چیز ہے, پیسہ ایک الگ چیز ہے. پیسے کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور پیسے کی ضرورت ہماری کیریئر چوائس اس کا تعلق ہے, لیکن زندگی کی خوشی اور زندگی کی معنویت اور زندگی کی مقصدیت یہ کچھ اور چیزوں سے ڈیفائن ہوتی ہے. تو یہ کچھ آج کی گفتگو میں آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس رکھوں گا. ہم نے اپنی زندگی میں ایک جملہ سنا ہوگا, یہاں پیرنٹس بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے انہوں نے یہ جملہ کہا بھی ہو اور ہو سکتا ہے انہوں نے یہ جملہ سنا بھی ہو. اور وہ جملہ جو ہے, میں اکثر اس بات کا تجزیہ کرتا ہوں, وہ ایک فقرہ جس سے ہمارے بچوں کی زندگی میں کیریئر بلڈنگ کے سفر کا آغاز ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں ہر بچے کی زندگی کا کیریئر بلڈنگ کا سفر ایک فقرے کی سماعت یا ایک فقرے کو ایک فریز کو سننے سے شروع ہوا ہے, اور وہ فریز ہے, ہم تمہیں اس لیے تعلیم دلوا رہے ہیں تاکہ تم کسی قابل ہو جاؤ, اور اگر اس مقصد کے لیے ہمیں پیٹ ویٹ بھی کاٹنا پڑا تو کوئی مسئلہ نہیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ تعلیم کی خاطر پیٹ کاٹنے پہ کیوں آ گئے؟ یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, یہ بتائیں گے کتنی خراب بات ہے, پیٹ ویٹ نہیں کاٹتے. اس کے لیے ایک سرجن ہوتا ہے جس کو ایک ساری اس نے ایک اسکلز اور نالج حاصل کی ہوتی ہے, خاص ایکسپرٹیز ہوتی ہے, وہ پھر یہ کام کرتا ہے. آپ خواہ پیٹ کاٹنے پہ آ گئے, کیوں کاٹ رہے ہیں آپ؟ اللہ کو آپ کو جواب دینا ہوگا, پیٹ آپ کو اس لیے ملا تھا, کاٹنا شروع کر دیں. پیٹ کیوں کاٹ رہے ہیں آپ؟ یو شوڈ ناٹ ڈو دس. اور ہم تمہیں اس لیے تعلیم دلوا رہے ہیں تاکہ تم کسی قابل ہو جاؤ. یہ جو فقرہ ہے ہماری سوسائٹی میں اگر آپ سے پوچھوں آپ میں سے کس کس نے یہ جملہ سنا ہے, بولا ہے یا سنا ہے, آپ کو پتہ لگے گا ہماری سوسائٹی میں تقریباً ہر بچے کے کیریئر کی طرف لپکنے کا آغاز اس جادوئی جملے کی سماعت سے شروع ہوتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ یہ جو فقرہ ہے یہ کم از کم 3 خطرناک ایسمپشنز پہ بیس کرتا ہے. آپ کو تھوڑی سی تکلیف ہوگی جب میں ان ایسمپشنز کی انالیسس کروں گا جس پہ یہ فقرہ بیسڈ ہے. ہم تمہیں اس لیے تعلیم دلوا رہے ہیں تاکہ تم کسی قابل ہو جاؤ. پہلی ایسمپشن, پہلی خطرناک ایسمپشن جس پہ یہ جملہ کھڑا ہے وہ یہ ہے کہ تم ابھی کسی قابل نہیں. یہ جو چائلڈہڈ ہے یہ بالکل پیور نکما پن ہے. یعنی children are like idiots. They know nothing. They have no knowledge, they have no skill, they have no ability. They do not have any worthwhile competence. They are morons. They are daft. So we are educating you so you could become able to do something. Currently you don't have any worthwhile ability. The first dangerous presumption behind this phrase, ہم تمہیں اس لیے تعلیم دلوا رہے ہیں تاکہ تم کسی قابل ہو جاؤ, اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تم ابھی کسی قابل نہیں ہو. تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی ایک بچہ کسی قابل نہیں ہوتا. میں آپ کو بتاؤں بچہ کس قابل ہوتا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ سوسائٹی جہاں لوگ رشتوں کی اہمیت بھول جائیں, جہاں لوگ پیسوں کی وجہ سے چیزوں کو اہمیت دیں, جہاں لوگ اس ماموں سے تو ملنا پسند کریں جس کے پاس بڑا گھر اور بڑی گاڑی ہے, اور اس ماموں کو گھاس نہ ڈالیں جو بے روزگار پھر رہا ہے, جہاں لوگ خونی رشتوں کو پیسوں میں تولنے کی جہالت میں مبتلا ہو گئے ہوں, وہاں ایک انسان کے اندر سے, میرے اندر سے, ایک بچے کے اندر کتنی قابلیت ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کتنا قابل ہوتا ہے. جب ایک بچہ بورن ہوتا ہے میرے اندر سے فوارہ محبت پھوٹ پڑے, میں کسی کی خاطر اپنے آرام کو قربان کر سکوں, میں اپنی کنوینئنس کو اس کی وجہ سے غیر اہم سمجھوں, میں اس کے لیے کچھ کر سکوں, میں اپنی پرائیورٹیز ریسیٹ کروں اس کی خاطر. مجھے اس قابل رکھنے کی ذمہ داری کون نبھاتا ہے؟ وہ بچہ نبھاتا ہے. ہماری سوسائٹی میں ہر بچہ ہمارے اندر چھپی ہوئی محبت کو اور محبت کرنے کی ایبلٹی کو انیبل کرنے کا سامان پیدا کرتا ہے. ایوری چائلڈ از انیبلر آف لو.
محبت کو انیبل کرتا ہے. آپ دیکھیں تو وہ کیا کسی قابل نہیں ہے؟ پھر وہ مجھ سے سوالات اٹھاتا ہے. وہ مجھ سے اگر میں ٹالریٹ کر جاؤں اس کے سوالات کو تو وہ میرے نالج پروسیس کو, میری نالج ڈیولپمنٹ کو ممکن کرتا ہے. اپنے معصومانہ سوال کرتا ہے مجھ سے. میری کہہ لیجئے کہ میرے ساتھ اپنا تعلق جس طرح ڈیولپ کرتا ہے میری سائیکولوجیکل ویل بینگ کی وجہ بن جاتا ہے. میری لائف میں سے پریشانیوں کو تھوڑی دیر کے لیے مجھے ڈیویٹ کرتا ہے کہ بھائی چھوڑو اور چیزوں کو ذرا ادھر بھی دیکھو. زبردست قابلیت ہے اس میں. پھر دوسرا اس کے اندر جو دوسرا پرسمپشن ہے, ہم تمہیں اس لیے تعلیم دلوا رہے ہیں تاکہ تم کسی قابل ہو جاؤ. اس میں دوسری خطرناک پرسمپشن کیا ہے؟ دوسری خطرناک اس کے پیچھے مفروضہ یہ ہے کہ تعلیم کا عمل جو ہے اس کے لیے کوئی واضح گول ہونا ضروری نہیں ہے. اس کا کوئی واضح کلیئر آبجیکٹو ہو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم تمہیں اس لیے تعلیم دلا رہے ہیں تاکہ تم کسی قابل ہو جاؤ, کسی بھی قابل ہو جاؤ. تعلیم کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ایجوکیشن کوئی اپنا ورتھ وائل گول سیٹ کرے, ایسی کوئی ذمہ داری نہیں ہے ایجوکیشن کی. کسی بھی قابل کسی کو بھی بنا دے بس انف ہے. نہیں جناب, تعلیم کو کوئی ذمہ داری ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے. تیسرا پرابلم یہ ہے کہ یہ جو کسی قابل ہو جاؤ کے اندر جو اصل ہماری چھپی ہوئی خواہش ہے نا, وہ ہے کہ تم کمانے کے قابل ہو جاؤ. ہم نے کمانے کی قابلیت کو ایجوکیشن کی معراج بنا لیا. ہم سمجھتے ہیں کہ یعنی ہماری سوسائٹی ایجوکیشن جو ہے وہ صرف ارننگ ایبلٹی کو فوکس کرتی ہے. فیوچر کے امکانی اکنامک بینیفٹ, امکانی معاشی مفاد کو محفوظ کرنے کے لیے ایجوکیشن کا پروسیس چلتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. وہ اس سے آگے سوچ نہیں پاتی. بلکہ ہم میں سے ایک جملہ ہم نے سنا ہوگا, جب ہمارے بچے ایجوکیشن لے لیتے ہیں تو پھر ان کو والدین ایک اور جملہ کہتے ہیں. یہ دو جملے سنتے ہیں بچپن میں. وہ پہلا جملہ سنتے ہیں ہم تمہیں اس لیے تعلیم دلوا رہے ہیں تاکہ تم کسی قابل ہو جاؤ, اور جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو دوسرا جملہ سنتے ہیں جو کلوزنگ, یہ پروسیس کلوز, اس سے پتہ لگتا ہے پروسیس کمپلیٹ ہو گیا, جاب فنشڈ. وہ دوسرا جملہ بھی بڑا دلچسپ ہے, خدا کا شکر ہے کہ تم کسی قابل ہو گئے. یہ جملہ ہم اس وقت بولتے ہیں جب وہ پہلی سیلری لے کر آتا. جب وہ پہلی سیلری کما کے لاتا ہے تو ہم کہتے ہیں خدا کا شکر ہے آج تم کسی قابل ہو گئے. یعنی کسی قابل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اچھے بیٹے یا اچھی بیوی یا اچھی بیٹی یا اچھے پڑوسی یا اچھے انسان بن گئے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم 4 پیسے کمانے کے قابل ہو گئے. تو ہماری بچوں کی جو اورینٹیشن ہے وہ ایسی ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ شاید زندگی کا سب سے اہم کام کمانا ہے. کمانے سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی کام نہیں ہے. بلکہ بہت سے بچوں کی, جب میں نے بچوں کے ساتھ بیٹھا اور میں نے پوچھا کہ کتنا کمانا صحیح ہے اور کتنے سے کم کمانا بری بات ہے, تو بہت سے بچوں کے ذہن میں ایک عجیب سی بات تھی, اور وہ مجھے انٹریکشن سے پتہ لگی بچوں کے ساتھ. بہت سے بچوں کے ذہن میں یہ کہ جتنا ان کے ابا کماتے ہیں اس سے زیادہ انہیں کمانا ان پہ فرض ہے. اگر انہوں نے اس سے کم کما کے دکھایا تو بڑی رسوائی ہے. تو کم از کم جتنی میرے ابا کی ایوریج انکم ہے اور جو لیونگ سٹینڈرڈ میرے ابا نے مینٹین کیا ہے, مجھے اس کو اوپر لانا ہے, نیچے نہیں رکھنا, اور اس کو برابر بھی نہیں چلنا, اوپر. اور اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ اپنے کیریئر کو دیکھتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ زندگی کمانے کے لیے ملی تھی. یہ قصہ آدم میں ابلیس اور خدا کا جو مکالمہ تھا وہ شاید اسی وجہ سے تھا. خدا کہہ رہا تھا کہ اس کو میں نے کمانے کے لیے پیدا کیا, ابلیس کہہ رہا تھا کہ نہیں, اتنی اپرچونٹیز کہاں ہوں گی. تو ایسا تو نہیں ہے. اس کو بنایا کس لیے گیا تھا؟ زندگی کی معنویت اس وقت نکل کے آتی ہے جب ہم اس پوائنٹ پہ غور کرتے ہیں کہ مجھے زندگی ملی کیوں تھی. مجھے زندگی ملی کیوں تھی, یہ بہت اہم کوسچن ہے. جس مقصد کے لیے مجھے زندگی ملی تھی اس کے لیے مجھے کچھ پیسے ویسے بھی چاہیے ہوں گے اس پہ کام کرنے کے لیے, مجھے اپنا گزارا کرنے کے لیے کچھ میری نیڈز بھی ہوں گی. لیکن میری زندگی کا جو مقصد ہے میرے لیے وہ امپورٹنٹ ہے.
اور کمانا ٹھیک ہے، کمانا میری زندگی کے اندر ایک چھوٹی سی چیز ہے، میں کماتا بھی ہوں، لیکن میری زندگی کا ایم کمانا بن جائے